Assalamu alaikum friends, this is Dr. Fahad Asif and you are watching my YouTube channel. Hope so that you are fine. اور آج ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ڈسکشن کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جناب. آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از بیسیکلی اباؤٹ ڈرگ ایڈکشن، نشے کی لت، نشے کی عادت. آج ہم آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ میسیجز بھی آئے. میرے کچھ دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ نے ڈرگ ایڈکشن پہ لازمی ایک ویڈیو بنانی ہے جناب. تو ہم ڈرگ ایڈکشن پہ آج ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ ڈرگ ایڈکشن کی وجوہات کیا کیا ہیں، اس میں علامات کون کون سی آتی ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از وٹ آر دا 3 P's. 3 P ٹریٹمنٹ کے کیا ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کو ڈیل کرنے کے لیے 3 P's کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے بات کی جائے تو پاکستان میں اعداد و شمار کے مطابق 76 لاکھ لوگ اس ٹائم ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہیں، جن میں سے کہ ریشو اگر نکالی جائے تو 78% میل ہیں اور 22% اس میں فیمیلز ہیں. اور یہ ریشو ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق 40,000 ہر ایئر میں ایڈیشن ہو رہی ہے ڈرگ ایڈکٹس کی پاکستان میں. جناب اس کے وجوہات کی بات کی جائے تو سب سے پہلی وجہ صحبت ہے. اے مین از نون فار دا کمپنی ہی کیپس، یعنی کہ جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے یار ہیں، جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو جس صحبت میں وہ رہتا ہے. اگر ان میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہوں گے، کوئی ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نشے کی عادت میں پہلے سے مبتلا ہیں، تو آپ بھی انوالو ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ایسی بری صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی بری عادتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. سیکنڈ تھنگ از اینگزائٹی، ڈپریشن، سلیپ ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے، اس کے بعد پریشر. کوئی ہم جو اپنی ذمہ داریوں سے بھی لوگ بھاگتے ہیں نا، تو وہ نشے کا سہارا لینے لگ جاتے ہیں. یعنی اگر ہم خدا نہ خواستہ ہم اپنے کوئی ٹاسک کو کمپلیٹ نہ کر سکیں، اگر ہم پہ اتنا فیملی پریشر بعض اوقات آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں اپنی سراؤنڈنگ کے پریشر کی وجہ سے اور ان سارے اکنامک پریشر کی وجہ سے لوگ بعض اوقات اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جناب. تو یہ تو ہو گئی اس کی کازز. اب بات کی جائے کہ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں ان میں علامات کون کون سی آتی ہیں. جناب علامات کی بات کی جائے تو ایک تو ان کی جو سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی ہے وہ ڈیمینش ہو جاتی ہے. ان کی بلرڈ ویژن، آنکھوں میں دھندلا پن، اس کے علاوہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، ناک سے جو ہے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو ڈرگ ایبیوزرز خاص طور پہ آئی وی ڈرگ لیتے ہیں، یعنی جو ٹیکے لگاتے ہیں اسپیشلی، ان میں ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ان کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور HIV ایڈز بھی ہو سکتا ہے ایسے مریضوں کو. اور ان کی آئی وی ڈرگ ایبیوزرز میں HIV کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اب بات کی جائے دوستوں کہ اس کو کس کس روٹ سے لوگ لیتے ہیں. جیسے ایک ہم نے آپ کو بتایا آئی وی ڈرگ ایبیوزرز ہیں. سیکنڈلی کچھ لوگ یعنی بائی ماؤتھ بھی لے سکتے ہیں، سنیفنگ کرتے ہیں کچھ لوگ. اور اس کی اب علاج کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ واٹ آر دا 3 P's جو اسپیسیفکلی آج کا ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ، اس لت سے آپ نے اپنی جان کس طرح سے چھڑوانی ہے. تو 3 P's کی بات کریں دوستوں تو 3 P's کا مطلب ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ اینڈ سائیکیٹرک ایویلیویشن اینڈ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ. جو ہے کوئی بھی سبسٹنس ابیوز ڈس آرڈر، پاکستان میں بات کی جائے تو بھنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہیں کہ اس کا نشہ سب سے زیادہ لوگ کرتے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلا آتا ہے جناب سائیکولوجیکل، سائیکیٹرک اینڈ دین فارماکولوجیکل. سائیکولوجیکل ہم اس کے اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس کے ہم گروپس میں اس کو رکھ کے یا انڈیویجول اس سے سیشنز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. سائیکیٹرک کوئی مسئلہ تو نہیں اس کو چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے. دین کمز دا تھرڈ ون از دا فارماکولوجیکل، یعنی کہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وایا میڈیکیشنز. اور یہ میڈیکیشنز اس لیے ہوتی ہیں دوستوں کہ اس کو اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دوبارہ جو وڈرال سمٹمز آئیں گے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم کوئی میڈیکیشنز دیں تاکہ وہ دوبارہ سے اس میں انوالو نہ ہو اور اس کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو سکے. بات کی جائے دوستوں کہ اس میں جو ہمارے پاس آتا ہے کہ بندہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ول پاور. اگر اس کی اپنی ول پاور نہیں ہوگی تو اس کو کوئی بھی نہیں چھڑوا سکتا. آہستہ 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 ڈرگ ایڈکشن آپ کے ڈیفنس میکانزم کو اتنا کمزور کر سکتی ہے. ڈیفنس میکانزم وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انفیکشن ہماری باڈی کو لگتا ہے یا انفیکشس ایجنٹ یا مائکرو آرگنزمز اٹیک کرتے ہیں ہماری باڈی کو، تو
डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है. जब डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो वो फिर हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी हमारी बॉडी को इन्फेक्शन अटैक करता है. तो इन ड्रग्स की वजह से आपका डिफेंस मैकेनिज्म आहिस्ता 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 कमज़ोर होना शुरू हो जाता है. तो बंदे की अल्टीमेटली इतना ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है कि वो बंदा, ये भी एक इसके साइन सिम्टम में है कि उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है. सडनली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है उस बंदे का जो ड्रग एडिक्ट में इन्वॉल्व होता है. चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, ऑल ऑफ दीज काउंट इन दीज थिंग्स. तो दोस्तों 3 P's ट्रीटमेंट का आपने ध्यान में रखना है और उसको साइकोलॉजिकली, साइकेट्रिकली एंड देन फार्माकोलॉजिकली हम लोग ट्रीट करते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इन तीनों पहलुओं पर देखकर, और रिहेबिलिटेशन में उनको गेम्स खिलाई जाती हैं, उनको जिम करवाया जाता है, उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं ताकि वो अपने जो माशरे का एक अहम सतून, एक अहम हिस्सा बन सकें, ना कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए शर्मिंदगी का बायस बने जो लोग ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. होप सो कि आज का जो मैसेज है वो आपको समझ आया होगा. कोई किसी बीमारी के हवाले से आप डिस्कशन करना चाहते हो या आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा. एक मुझे पहले भी मैसेज आया कि पैनिक अटैक्स पे वीडियो एक बनानी है, तो वी विल डूइंग दैट इंशाल्लाह. इन द नेक्स्ट वीडियोज़ हम आपसे उसके हवाले से भी बात करेंगे. दिस इज़ डॉक्टर फहद आसिफ साइनिंग आउट. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.